السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اللہ رب العزت کے پاک کلام کے سامنے اپنے کشکول طلب پھیلائے حاضر ہیں۔ 12واں روزہ ہے، 12ویں سحری ہے اور آج 12واں ہی پارہ ہے۔ 12ویں پارے کے جو احکام ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش آج کریں گے۔ وہ کام جن کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا یا جنہیں پسند فرمایا۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ زوال نعمت اور عطائے نعمت پر انسانوں کا عمومی رویہ اور صبر کرنے والوں کی جزا۔ یعنی جب کوئی نعمت عطا ہوتی ہے تو اس وقت انسانوں کے رویے کیا ہوتے ہیں، اور جب وہ نعمت زائل ہوتی ہے تو اس وقت انسانوں کا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے، اور اس پہ جو صبر کر لے پھر اس کو اللہ رب العزت کیا جزا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سورہ ہود کی 9، 10، 11 نمبر آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور اگر ہم چکھائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو اس سے، تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی، تو کہہ اٹھتا ہے کہ دور ہو گئیں سب تکلیفیں مجھ سے، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور اترانے والا ہے۔ مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وہ نیک کام کرتے ہیں اور ایسے کم ظرف نہیں ہوتے، وہی ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے عمومی جو رویہ ہے انسانوں کا، وہ انسان جو ہے وہ اپنے ہی طرح کی مخلوق ہے۔ جب اس سے فائدہ پہنچتا ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اپنا کیا ہوا ہے اور میں نے بڑا کوئی بہت میرے میں صلاحیت ہے۔ اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے۔ اور زوال نعمت کے بعد خاص طور پر یہ دیکھیے، جو ایک نفسیاتی ایک ہے لوگوں کا رویہ، کہ جب نعمت اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی ہے، اور اگر ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی، تو کیا اٹھتا ہے کہ دور ہو گئی سب تکلیفیں مجھ سے، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا، اترانے والا ہے۔ تو اترانا، اس کا فخر کرنا اس پہ کہ جی مجھے تکلیف میری دور ہو گئی ہے، تو اس میں بھی بسا اوقات انسانی رویہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جی میری فلاں خوبی کی وجہ سے، میرے فلاں حکمت عملی کی وجہ سے، میری فلاں کوشش کی وجہ سے یہ تکلیف مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ حالانکہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے، ہمارے مالک کا یہ فضل ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مشکلات سے نکال لیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مالک کے سامنے عاجزی ہی ہمیں زیب دیتی ہے، اور ہمیں اس کا شکر ہی کرتے رہنا چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس مصیبت سے نکالا ہے۔ پھر فرمایا مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو۔ اب یہ حکم ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب بڑا مہربان پیار کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، اور پھر اسی کی طرف رجوع کرنا، اسی کی طرف متوجہ رہنا، اس کا حکم دیتا ہے۔ خود میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہماری تربیت کے لیے، وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء تو سارے کے سارے معصوم من الخطا ہوتے ہیں، اور جو ہستی سب نبیوں کے بھی امام ہو، نبی الانبیاء ہو، ختم مرسلین ہو، تو یہ ہماری تعلیم کے لیے کہ ہم بھی ان کی سنت کی پیروی میں اپنے پروردگار سے استغفار کرتے رہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ہمیں اپنے دن میں
کم از کم 70 مرتبہ تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، جتنی مرتبہ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کرتا ہوں، اور پھر اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بے شک میرا رب بڑا مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ اس دین میں ثابت قدمی کا حکم دیا گیا، بس آپ ثابت قدم رہیے جیسے حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی ثابت قدم رہیں جو تائب ہو کر آپ کے ہمراہ ہیں، اور سرکشی نہ کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ تو استقامت کیا ہے؟ استقامت اپنے نصب العین پر یقین کامل کے ساتھ تمام تر دشواریوں اور تمام تر مصیبتوں اور تمام تر مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے ایک ذرہ برابر بھی اپنے نصب العین سے نہ ہٹنا، اور تمام مشکلات کو برداشت کرنا، نہ یقین میں کمی آنا اور نہ عمل میں کمی آنا، اس طرح اپنے نصب العین پر تیقن کے ساتھ مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے چلتے چلے جانا، اس کا نام استقامت ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے ہاں یہ بات ملتی ہے کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، جو استقامت ہے وہ کرامت سے بھی بڑا درجہ ہے اس کا، کہ اس میں یہ مشکل ہے کہ سب لوگ اس طرح تسلسل کے ساتھ اپنے نصب العین پر قائم بھی رہیں اور مشکلات کو برداشت کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ پھر ارشاد ہوا، اور صبح و شام نماز قائم کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا گیا، اور قائم کیجئے نمازوں کے دونوں سروں پر، اور قائم کیجئے نماز دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، اور آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ ضائع نہیں کرتا نیکوں کے اجر کو۔ یہ بھی سورہ ہود کی ہی آیت ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا بار بار حکم ملتا ہے، اور یہ کہ دن کے دونوں سروں پر نماز قائم کرو، فجر جب دن شروع ہو رہا ہے اور جب دن غروب ہو رہا ہے، تو یہ دونوں نمازوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے لیے مستعد رہنے کی ضرورت ہے۔ بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ اگر کوئی برائی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس پر اصرار کرنا یہ شیطانی رویہ ہے، اور یہ شیطان کا طریقہ ہے، بلکہ اپنے گناہ کا اقرار کر لینا، اعتراف کر لینا، اور رب سے معافی کا خواستگار ہونا، یہ ایک احسن رویہ ہے۔ اور انسانیت کے آغاز ہی سے اگر آپ دیکھیں تو جب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں اس جو میں نے مخلوق، جو آستن تقویم، جس کو میں نے تخلیق کیا ہے حضرت انسان کو، تو سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے، مگر جو جنوں میں سے تھا انسان شیطان، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے آگے سے دلیل حجت بازی کی اور کہا میں خیر من ہو، تو نے اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو مٹی آگ سے افضل ہے، لہذا میں افضل جب مفضول کو سجدہ کیوں کرے؟ تو اس سے دلیل بازی کی اور سجدہ نہیں کیا، اور پھر اس پہ اصرار کیا، تو ہو گیا راندہ درگاہ، اب قیامت تک بھٹکتا پھرے گا۔ اس کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا اور جنت میں رکھا، اور انہوں نے کہا کہ تو نے یہ کیوں اس درخت کے پاس نہیں جانا، جب چلے گئے تو پھر جب پوچھا تو انہوں نے اس آگے دلیل یا حجت بازی نہیں کی، بس یہی کہا کہ میرے اللہ مجھ سے قصور ہو گیا، ظلمانی، میں نے ظلم کر لیا ہے، میں نے اپنے نفس اور اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، تو اپنا اقرار کر لیا۔ تو یہ ہمارے جد کریم کی سنت ہمارے لیے یہی ہے کہ جب ہم سے قصور ہو جائے تو ہم رجوع کریں اپنے پروردگار کی طرف اور تسلیم کر لیں اپنی غلطی کو، اور اگر تسلیم کر لیں گے اور توبہ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد نیکیاں اگر ہم کریں، فرمایا کہ جو نیکیاں ہیں وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ اگر ہم سے کوئی قصور ہو، شیطان ہم پر حملہ، صوفیہ یہ بتاتے ہیں کہ جب شیطان باز نہیں آتا ہے، جو کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں برگلاتا ہے اور برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہم سے قصور کرواتا ہے، ہم سے گناہ کرواتا ہے، اور ہم پھنس جاتے ہیں اس کے چنگل میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک غلطی کرائے، ایک گناہ کرائے، تو اس کے جواب میں پھر اس کے مقابل وہ بھی اپنا حملہ کرتا ہے، تو آپ بھی اس سے دفاع بھی کریں اور اس پہ حملہ ور بھی ہوں، اس کے ایک گناہ کے بدلے میں آپ 10 نیکیاں کریں،
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہارے گناہ ہیں وہ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے ہم ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور تمہارے لیے اجر لکھ دیتے ہیں، اور یہ نصیحت ہے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، اور آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ ضائع نہیں کرتا نیکوں کے اجر کو۔ پھر اللہ کی عبادت کرنے اور اسی پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ بھی اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ پھر بار دیگر اللہ رب العزت نے اپنی ہی عبادت کرنے اور اب اسی پر توکل کرنے کا حکم دیا، اور صبح و شام اس کی عبادت، اس کی یاد میں رہنے اور اپنی گردن اسی کے حضور جھکائے رکھنے کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ اب عبادت جو ہے یہ کیا ہے؟ عبادت عبد سے ہے، اور یہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دینا، اور اپنے تمام معاملات میں ہر طرح اس کے حکم کی فرما برداری کرنا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام ہمیں اللہ رب العزت کے پہنچائے ہیں ان کو من وان اس کو یقین رکھتے ہوئے اس کی پیروی کرنا، یہ اس طرح کی عبادت، اور پھر اس پہ استقامت کہ کبھی کبھی کرنا اور کبھی نہ کرنا، یہ رویہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم وقت اسی میں اس پہ قائم رہنا اور ثابت قدم رہنا، اس کا نام جو ہے یہ عبادت کرنا ہے۔ پھر وہ کام جن سے منع کیا گیا ہے، فرمایا کہ ناپ تول میں کمی اور فساد کی ممانت، اور اے میری قوم پورا کیا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور نہ گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ پہلے انبیاء کرام کو بھی یہی سبق تھا، اور اس امت کو بھی یہی سبق ہے، جب وہ کاروبار کریں، لوگوں سے لین دین کریں، تجارت کریں، تو جو لین دین کے پیمانے ہیں ان پہ اس میں کوئی کمی نہ کریں، بلکہ انصاف کے ساتھ پورا ماپ کے دیا کریں، ان کو کوئی چیزیں گھٹا کے نہ دیا کریں، کہ جب لینا ہو تو اس وقت چاہیں کہ ہم زیادہ لے لیں، اور جب دینا ہو تو اس وقت خواہش کریں کہ ہم ہم لیں، ہم کم کسی دینے والے کو کم ہم دیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی زمین پر فساد کی اجازت دی گئی۔ پھر فرمایا کہ ظالموں کی طرف قلبی میلان مت رکھو، اور مت جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ چھوئے گی تمہیں بھی آگ اس وقت نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر جو ظلم کرنے والے جو ہیں، اور سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے، تو جو اللہ رب العزت کے احکامات کے مخالف ہیں، اس پر یقین بھی نہیں رکھتے اور وہ ظلم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی طرف میلان طبع بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ شریک ہونا دور کی بات ہے، ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ یا دلوں میں اس طرف میلان رکھنا، اس سے بھی قرآن پاک جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ اور مت جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور ورنہ چھوئے گی تمہیں بھی آگ اس وقت، جو ان کے ساتھ ہو جائے گا پھر ان کو بھی سزا اسی طرح کی ملے گی جس طرح ان کو سزا ملنی ہے۔ پھر فرمایا کہ قوم لوط کی سزا، یہ کئی مرتبہ یہ عنوان آئے گا اور پہلے بھی آ چکا، کہ بستیاں الٹ دی گئیں ان پر اور پتھر برسائے گئے ان پر۔ اور آج کل تو بعض جو یہ مغربی حکومتیں ہیں، انہوں نے بعض جگہوں پر تو قوانین باقاعدہ بنا دیے ہیں کہ اس کو ہیومن رائٹس کا مسئلہ بنا دیا ہے، گیز اور لیسبین کو ہیومن رائٹس کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، کہ یہ انسانی رویہ ہے، بس ایک اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور سیم سیکس میرج کے قانون بنا دیے گئے ہیں۔ اور یہاں تو ایک بیچاری جو جج تھی آرتھوڈاکس کرسچن ہوگی، اس نے انکار کر دیا کہ میں یہ نکاح جو ہے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کرتی، میں پرفارم نہیں کروں گی، تو اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے، اور پھر اس کی جگہ پہ کسی اور کو رکھا گیا، اور اس نے اپنے اس شادی، اس ویڈنگ کو پرفارم کیا، ویلیڈیٹ کیا۔ تو یہ آج کل یہ غیر فطری جو بات ہے وہ غیر فطری ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کو وہی کام جچتا ہے،
عورت کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کو وہی کام جچتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام ابن اساکر نے اور کنز العمال میں یہ درج ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ قوم لوط 10 کاموں کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ یعنی پہلی جو قوم لوط کا جو ذکر آیا ہے یہ 10 کاموں کی وجہ سے، 10 گناہ تھے جن کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور کہا کہ میری امت اس میں ایک زیادہ کرے گی، وہ کیا مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا۔ اور یہ پہلی قوموں میں بھی تھا اور ہمارے ہاں بھی اس دور میں بھی نان مسلم اور مسلم، میں نے جیسے عرض کیا نان مسلم نے تو اس کو لیگلائز کر دیا، ویسٹرن حکومتوں نے اس کو لیگلائز کر دیا کہ بس ٹھیک ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ انسانی رویہ ہے۔ اور ہمارا یقین اپنے پاک کلام پر ہے، اللہ کے کلام پر ہے۔ اللہ نے جب اس کو گناہ قرار دیا ہے تو ہم اس کو گناہ ہی سمجھتے ہیں اور اس سے باز آنے اور رکنے کی تلقین کرتے ہیں۔ گویا کہ مردوں کا مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا، نمبر 2 غلیل مارنا، نمبر 3 کنکر مارنا، نمبر 4 حمام میں کھیلنا، نمبر 5 دف بجانا، نمبر 6 خمر اور شراب پینا، اور نمبر 7 داڑیاں منڈوانا، اور نمبر 8 مونچھیں لمبی کرنا، بڑی بڑی مونچھیں رکھنا، اور نمبر 9 سیٹی اور تالی بجانا، اور نمبر 10 ریشم پہننا۔ اور فرمایا کہ میری امت زیادہ کرے گی، یعنی عورتوں کی سے خواہش پوری کریں گی۔ یہ اس وقت آپ نے بتا دیا تھا کہ صرف یہ انسان جو ہے یہ گیس تک نہیں رہیں گے، یہ لیسبین بھی یہاں پیدا ہوں گے، اور یہ دونوں ہی غیر فطری رویے ہیں، اور دونوں کی قرآن حکیم جو ہے وہ مذمت کرتا ہے اور روکتا ہے ان گناہوں سے۔ اگر ایسا ہی ہونے لگ جائے، پھر عجیب بات ہے کہ جو سیم سیکس میرج کے یہاں میں جوڑے دیکھتا ہوں اور لوگ پھر وہ پڑھتے ہیں کہ وہ بچہ اڈاپٹ کیا ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، تم بچہ اڈاپٹ تمہیں پھر کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اگر یہ اتنا ہی فائدہ مند اور صحیح چیز ہوتی تو پھر تمہیں بچے اڈاپٹ نہ کرنے پڑتے۔ یہ بچوں کو اڈاپٹ کرنا، یہ پھر تمہیں سمجھ آنی چاہیے کہ یہ غیر فطری چیز ہے۔ ماں باپ ہوتے ہیں، عورت اور مرد مل کر ہی ایک نیا خاندان تخلیق پاتا ہے، نئی فیملی بنتی ہے۔ مرد اور مرد سے نہ گیس کے ساتھ مل کر ایک فیملی بنتی ہے، اور نہ عورت اور عورت مل کر کوئی فیملی بناتے ہیں۔ جب تک ہسبینڈ اینڈ وائف، جب مرد اور عورت کے ساتھ مل کر جب فیملی اور کنبہ نہ بنے، اس وقت تک انسانی نسل آگے نہیں چلتی ہے۔ اگر یہی قانون بنا دیں آپ سارے کہ ہم اسٹرکٹلی اسی کو فالو کرنا ہے، تو انسانی نسل آگے کیسے چلے گی اور گھر کیسے چلیں گے؟ اور جو انسان کی خواہش ہے اس کے گھر میں پھول کھلیں، اور اس کے اگر فیملی بنی ہے تو بچے اس گھر میں کھیلیں اور ماں باپ خوش ہوں۔ تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے، عقل کے اندھوں کو، کہ اگر خدا عقل دیتا تو یہی سے مسئلہ ان کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ جو غیر فطری تعلقات رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کورٹ میں جا کے سیم سیکس میرج کی اور یہ فیملی ہماری بن گئی ہے، تو پھر چلاؤ نا، اللہ سے کہو کہ تمہیں اسی میں سے تم میں سے اولاد دے۔ نہیں، یہ اولاد تمہیں نہیں مل سکتی، تمہیں اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے۔ تمہارا بچوں کو اڈاپٹ کرنا اپنے گھروں کی رونق کے لیے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ جو تعلق داریاں تم نے بنائی ہیں، یہ جو نیا فلسفہ تم نے گھڑا ہے، یہ غلط فلسفہ ہے، اور تمہیں اس سے باز آنا چاہیے۔ اور اللہ کے عذاب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا یہ عذاب سے کم ہے؟ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں نیک لوگ تو بچتے ہیں۔ ہاں، نیک لوگ بچتے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ ساری کی ساری بستیاں اس میں پس جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی سب جو ہیں وہ تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ دنیا میں نیک لوگوں کو اس قوم کے ساتھ اس مصیبت کا شکار رہنا پڑتا ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے جزائیں ہیں کہ وہ راضی نہیں تھے ان کے ساتھ۔ تو جو نیک لوگ ہیں، اگر وہ ایسے کمیونٹی میں رہتے ہیں، ایسے ماحول میں رہنا پڑ جاتا ہے، ایسے لوگوں میں ان کو گر جاتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ تو ان کو برائی کو مٹانا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، گناہ کی برائیاں بیان کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ رکتے نہیں ان کے کہنے سے، تو کم از کم اپنے دل میں نہ تو خود شریک ہو اس برائی میں، اور نہ وہ اس کو اچھا جانے، بلکہ دلوں میں ان کو برا جانے اس برے فعل کو، اور اس میں خود شریک بھی نہ ہو، اور اللہ سے بچتے رہنے کی دعا بھی کرتے رہیں۔ تو پھر اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب بھی اگر آئے گا اس قوم پر، تو وہ ان لوگوں کو اگر سزا ان کے ساتھ ان کو برداشت بھی اگر کرنا پڑا وہ، تو قیامت میں ان کے لیے اجر ہوگا۔ اس وقت جو یہ صورتحال بیماری کی صورت میں، کووڈ 19 کی صورت میں، پہلے زمانوں میں ایپیڈیمک ہوتے تھے
کسی ایک خطے میں، کسی ایک علاقے میں، کسی محدود ایریا میں، مگر اب یہ عجیب پینڈیمک ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی ملک اس سے بچا نہیں ہے، اور پوری سب انسانوں نے اپنے منہوں پر نقاب اوڑھ لیے ہیں، اور وہ لوگ جو کبھی مسلمان عورتوں کے نقاب پر پھپتیاں کستے تھے، اب وہ بڑے مہذب ہو کر کے سب نے اپنے چہروں پر، بادشاہ نے وقت سے لے کر کے ایک عام لے مین تک سب نے نقاب پہنا ہوا ہے، اب ان کو برا نہیں لگتا ہے، اب اس میں کوئی جہالت نظر نہیں آتی ہے، اب اس میں کوئی قدامت نظر نہیں آتی ہے، اب بڑے بڑے بادشاہ نے وقت کہتے ہیں کہ آپ پہنے، اور قانون نافذ کیے گئے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہا گیا ہے کہ لوگوں سے پابندی کروائیں، جو نقاب نہیں پہنتا ہے، ماسک نہیں پہنتا ہے، اس کو سزا دو، اس کو روکو، جرمانہ کرو اس کو۔ تو میرے مالک کے ساتھ لڑائی کرنا جو ہے، پروردگار کے ساتھ لڑائی جو ہے، اس میں انسان سوچے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی مجھے کسی پاکستان سے کسی دوست نے کال کی، اس نے کہا کہ امریکہ میں تم لوگ کیا سوچتے ہو کہ یہ مین میڈ ہے یا گاڈ میڈ ہے؟ یہ جو کووڈ-19 آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے، یا جو بایولوجیکل وارفیئر ہے، اس طرح کو لگتا ہے کہ حکومتوں نے کسی ایک حکومت نے دوسری حکومت، ایک ملک نے دوسرے ملک پر بایولوجیکل وارفیئر کیا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم بعض قوموں کو بعض قوموں سے اگر ہم سزا نہ دلواتے، بعض قوموں کو بعض قوموں سے اگر سزا نہ دلاتے تو یہ ساری دھرتی فساد سے بھر جاتی۔ جب وہ چاہتا ہے کسی ایک قوم کے ذریعے دوسری قوم کو سزا دلوا دیتا ہے، فیصلے سارے اسی کے ہوتے ہیں، وہ خود کرتا ہے۔ میں نے کہا ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ یہ مین میڈ ہے یا گاڈ میڈ ہے، ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ مصیبت آ گئی ہے انسانیت پر، پوری دنیا میں یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ تو جو میئرز ہیں وہ سارے کے سارے لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اس میں اسلام سے منع بھی نہیں کرتا ہے، ہمارا دین سے منع بھی نہیں، اور کوئی بھی دین منع نہیں کرتا ہے، جو اپنے آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنا اور اپنے آپ کو بچانا اور احتیاط کرنا۔ تو اس طرح جیسے پہلی قوموں کو میں نے کہا کہ یہ عذاب جو آئے تھے، بستیاں الٹ دی گئی تھیں ان پہ پتھر برسائے گئے تھے، تو اس وقت پوری دنیا میں آئیے ان ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں دعا کریں کہ مالک اس مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما، ساری قوموں کو، سارے کریوں کو، سارے کوچوں کو، سارے شہروں کو، سارے ملکوں کو، امیروں کو بھی اور غریبوں کو بھی، سب کو مولا کی تیری مخلوق ہے، ان کو اس مصیبت سے، اس پینڈیمک سے، کووڈ-19 سے ہماری جان چھڑا دے۔ لوگوں کے کاروبار برباد ہو گئے ہیں، لوگوں کے روزگار چھن گئے ہیں، اور لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ جن حکومتوں کے پاس تو کوئی فائنینشیل پوزیشن اچھی تھی، انہوں نے اپنے لوگوں کی امداد بھی کی ہے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے حکومتوں کے پاس، وہ امداد نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ہی ساری مخلوق کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی حکومت بھی جو ہے وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی ہے پوری طرح، یہ اللہ کی ذات ہے جو سب، ایک چیونٹی سے لے کر کے ایک ہاتھی تک، اور ایک انسان سے لے کر تمام انسانوں کو وہ روزی بھی دیتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو یہ قوم لوط کی سزا پہ میں نے آپ سے یہ لمبی بات کر دی کہ جو گناہ ہیں اس سے باز آنا چاہیے، اور جو اللہ کا جو نظام ہے، جو فطرت ہے، جو نظام فطرت ہے، نظام فطرت سے جو آج کے انسان نے منہ موڑا ہوا ہے، اور کس قدر یہ عجیب بات ہے۔ ایک موقع پہ یہاں ہمارے حضور پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ کے نظر جانشین، ان کے جناب پیر امین الحسن شاہ صاحب، اللہ ان کا اقبال بلند فرمائے، تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ عجیب دور آ گیا ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور رات جلدی سونا ہے، مگر اب معاملہ کیا ہے کہ لوگ دیر سے سوتے ہیں اور صبح پھر دیر سے اٹھتے ہیں، اور اس طرح جو کام جو رات اس نے بنائی تھی سونے کے لیے، اور ہم نے راتوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ اب کوئی کام کی وجہ سے، اور کوئی جو ہے ویسے اپنے تعیشات کی وجہ سے راتوں کو جاگتے ہیں، پھر دن میں وہ سوتے ہیں۔ جو فطرت نے جو کام، جو فطرت ہے نا انسان کے لیے، انسان اگر فطرت کے ساتھ اپنے آپ کو ایک پیج پہ، کہتے ہیں نا، اگر ہم فطرت کے ساتھ ایک پیج پہ رہیں گے تو اسی میں ہماری اصلاح بھی ہے، اسی میں ہمارا فائدہ بھی ہے، اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے، اور اسی میں نسل انسانی کی بقا بھی ہے۔ تو اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ویسے جو کوئی اچھی بات ہو
کسی میں اس کا بھی تذکرہ کرنا ہی چاہیے کہ ابھی جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہاں پہ مارکیٹیں جو ہیں وہ صبح جلدی کھل جاتی ہیں اور شام کو 6 بجے تک بڑی جو مین جو سپر مارکیٹس ہیں، بڑے بڑے جو سٹورز ہیں، وہ شام 6 بجے زیادہ 8 بجے تک سارے جو کمرشل ایریاز بند ہو جاتے ہیں، سوائے 7-11 ٹائپ جو چھوٹی موٹی جو چیزیں روزمرہ خریدنے والی ہوتی ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو پاکستان جب ہم دیکھتے ہیں تو شالمی کتنے بجے کھلتی ہے اور باقی بڑی بڑی مارکیٹیں کتنے بجے کھلتی ہیں، کراچی کے کاروباری کس وقت دکان پہ جاتے ہیں، لاہور کے بڑے شہروں کے جو دکاندار جو ہیں وہ کس وقت دکان کھولتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، پہلے 11 بجے کھلتے تھے، پھر 12 بجے، پھر 1 بجے، اب 2 بجے تک چلے گئے ہیں، اور رات کو دیر تک کھلے رہنا۔ تو جب رات کو دیر تک کاروبار کھولیں گے، بجلی بھی زیادہ خرچ ہوگی اور نقصان بھی ہوگا۔ تو میں نے خام خواب کی بات لمبی کر دی میں نے۔ اللہ تعالیٰ، یہ 12ویں پارے میں عنوان کم تھے اور اس میں اس لیے میں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند باتیں آپ سے کر دیں، اور 12واں پارہ جو ہے آگے اور 13ویں پارے کے درمیان تک یہ سورہ یوسف کا تذکرہ ہے، اور اس پہ کبھی کبھی میں 2-3 منٹ آپ کے اور لوں گا اس میں کہ جب ہم اولیاء کرام کے حالات بیان کرتے ہیں اور ان کا ذکر کے مجالس منعقد کرتے ہیں، یا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے تذکرے کرتے ہیں، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت نور کے تذکرے کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اعتراض پیدا ہوتا ہے، ان کے ماتھے بل پڑتے ہیں۔ تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ بھلے لوگوں، قرآن حکیم کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی قرآن پاک کا اسلوب ہے۔ جہاں قرآن پاک حلال اور حرام کے مسائل بتاتا ہے، جہاں قرآن پاک کوئی جرم اور جرم کی سزائیں بتاتا ہے، جہاں قرآن پاک نیکیاں اور ان کا ثواب بتاتا ہے، وہیں پہ قرآن پاک نیک لوگوں کے قصے بھی بیان کرتا ہے۔ اب یہ 12ویں پارے میں آپ نے دیکھا کتنی مختصر سے یہ نپٹ گیا ہے، اور سورہ یوسف جو ہے پوری پڑھ جائیے، اس میں کون سا حلال و حرام کا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ اس میں اللہ کے نبیوں کی شان بیان ہوئی ہے، اس میں اللہ کے پیاروں کا تذکرہ ہوا ہے، اس میں اللہ کے پیاروں سے دھوکہ کرنے والوں کا تذکرہ ہوا ہے، ان کا ساتھ دینے والوں کا ذکر ہوا ہے، اور بڑی پیار سے وہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور پھر کبھی وہ اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑتا ہے قرآن پاک میں، اور ان کی پیدائش سے لے کر ان کی والدہ کے دل کی کیفیت تک، اور ان کا دریا کے سپرد کرنے تک، اور پھر موسیٰ علیہ السلام گھر میں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں جا کے پلنے تک، وہ سارے جزیات تک ساری قرآن پاک جو بیان کرتا ہے۔ تو کس لیے؟ اللہ کو اپنے نیک بندوں سے پیار ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کی عظمت بیان کرتا ہے، اور جب اللہ کا قرآن اس کے نیک بندوں کی عظمت بیان کرتا ہے، جب اللہ کا قرآن اللہ کے نبیوں کے قصے اور اللہ کے نبیوں کی شانیں، ان کی عزت و عظمت کا تذکرہ کرتا ہے، تو ہم پر ہم اس کی پیروی میں کیوں نہ اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے کریں، ان کے جمال کے تذکرے کریں، ان کے کمال کے تذکرے کریں، ان کی سیرت و صورت کا بیان کریں، اور اس سے پھر اپنے لیے ہم رہنمائی کا نور ہم حاصل کریں۔